بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لبیز وائس کے معزز سامعین السلام علیکم۔ ملکہ رضیہ سلطانہ جسے رضیہ سلطان بھی کہا جاتا ہے، پہلی اور آخری مسلمان خاتون ہے جو دلی کے تخت پر بیٹھی اور 634 ہجری سن 1237 سے لے کر 637 ہجری سن 1240 تک ہندوستان پر حکومت کی۔ وہ خاندان غلامہ کے تیسرے فرمانروا سلطان شمس الدین التمش کی بیٹی اور اسی خاندان کے پہلے فرمانروا سلطان قطب الدین ایبک کی نواسی تھی۔ بچپن ہی سے بڑی ذہین و فطین تھی۔ علم دوست والد نے اس کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ رضیہ نے ابتدا میں قرآن پاک پڑھا، پھر اونچے درجہ کے علماء سے مروجت علوم کی تعلیم پائی۔ اسی طرح عربی، فارسی اور ترکی میں اعلیٰ دستگاہ حاصل کی۔ علاوہ ازیں اس نے فنون حرب و ضرب بھی سیکھے اور شہ سواری، شمشیر زنی اور نشانہ بازی میں بھی طاق ہو گئی۔ اس کے اعلیٰ اوصاف و خصائل کی بنا پر التمش اس کو بے حد عزیز جانتا تھا۔ وہ اس کو کاروبار حکومت چلانے کے گر بھی بتاتا تھا اور وقتاً فوقتاً امور مملکت میں اس سے مشورہ بھی لیتا تھا۔ اگر کسی مہم کے سلسلے میں سے دارالحکومت سے باہر جانا پڑتا تو بیٹوں کی موجودگی کے باوجود وہ رضیہ ہی کو اپنا جانشین بنا کر جاتا۔ وہ اس کی غیر حاضری میں حکومت کے تمام کام نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیتی اور نظم و نسق میں کسی قسم کا خلل نہ پڑنے دیتی۔ اسی طرح اس کو التمش کی زندگی ہی میں حکومت سنبھالنے اور انتظامی امور سے نمٹنے کی عملی تربیت مل گئی تھی۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ نے جو محمد تغلق کے زمانے میں ہندوستان آیا تھا، اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ رضیہ مردانہ لباس میں تمام ہتھیار لگا کر گھوڑے پر سوار باہر نکلتی تھی۔ ہندوستان کے بادشاہوں کا دستور تھا کہ جب وہ شکار کو جاتے تھے تو اپنے ساتھ حرم کی خواتین کو بھی لے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ التمش شیر کے شکار کو گیا۔ خواتین پیچھے تھیں کہ ایک شیر جنگل سے نکل کر بادشاہ پر جھپٹا۔ اسی وقت رضیہ سلطانہ برق رفتاری سے لپک کر وہاں پہنچی اور تلوار کا ایسا بھرپور وار شیر پر کیا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اگر وہ نہ پہنچ سکتی ہوتی تو بادشاہ بری طرح زخمی ہو گیا ہوتا۔ اس واقعہ کے بعد التمش کی نظر میں رضیہ کی وقت دو چند ہو گئی۔ فتوح السلاطین کے مصنف اسامی کا بیان ہے کہ رضیہ کو ذہانت اور خوبصورتی باپ سے ورثے میں ملی تھی۔ شہزادگی ہی کے زمانے میں اس نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا تھا۔ بڑے بڑے جہاندیدہ مدبر اس کی ذہانت اور لیاقت کا برملا اعتراف کرتے تھے۔ اگرچہ رضیہ کے بھائی موجود تھے، لیکن سلطان التمش کو جب بھی کسی سرکوشوں کی سرکوبی کے لیے دارالحکومت سے باہر جانا پڑا، وہ دلی میں رضیہ ہی کو اپنا نائب بنا کر جاتا۔ اس کو اس بات کا احساس تھا کہ عورت کی حکمرانی اس کے عمائد سلطنت کو ناگوار گزرے گی۔ چنانچہ ایک مرتبہ اس نے اپنے اقدام کے جواز میں امرا حکومت کے سامنے یہ تقریر کی: یہ درست ہے کہ میری بیٹی رضیہ عورت ہے، مگر اس میں کوئی مبالغہ نہیں۔ اس کا دل و دماغ مردوں جیسا ہے اور جتنا میرے سارے بیٹوں کا حوصلہ اور دماغ ہے، اس سے کہیں بڑھ کر رضیہ علم و دانش، ہمت و بہادری اور دلاوری سے بہرہ مند ہے۔ التمش کے 8 بیٹے تھے۔ ایک بیٹا اس کی زندگی ہی میں انتقال کر گیا۔ باقی 7 پر قابلیت اور حسن سیرت کے اعتبار سے وہ رضیہ کو ترجیح دیتا تھا۔ چنانچہ وفات سے پہلے اس نے رضیہ ہی کو اپنا جانشین نامزد کیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس نے بستر مرگ پر اپنے بیٹے رکن الدین فیروز شاہ کو تاج و تخت سونپ دیا، لیکن بیشتر مورخین نے لکھا کہ اس کی خواہش یہی تھی کہ اس کے بعد رضیہ ہی تخت حکومت پر بیٹھے۔ التمش نے وفات پائی تو امرائے دربار نے عورت کی حکمرانی کو ناپسند کرتے ہوئے اس کے ایک بیٹے رکن الدین فیروز کو تخت پر بٹھا دیا، پر وہ پرلے درجے کا عیاش اور اوباش نوجوان تھا۔ ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا اور سلطنت کا انتظام اس کی ماں شاہ ترکان چلاتی تھی۔ وہ بڑی سنگ دل عورت تھی۔ اس کے مظالم سے لوگوں میں بے حد سختی، بے چینی پھیل گئی۔ آخر 634 میں دلی کی عوام اور فوج کے ایک حصہ کی جانب سے رکن الدین فیروز کو معزول کر کے رضیہ کو بطور ملکہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ وہ رضیہ سلطان کا لقب اختیار کر کے بڑی شان و شوکت سے تخت شاہی پر مطمئن ہوئی اور عامة الناس سے وعدہ کیا کہ وہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے جو کچھ بھی اس کے بس میں ہے کرے گی۔
رضیہ سلطان کے اوصاف حمیدہ کے باوجود وزیر سلطنت نظام الملک محمد جنیدی اور متحد دوسرے عمائد سلطنت ملک علاؤالدین شیرخانی، ملک سیف الدین کوچی وغیرہ نے اس کو ملکہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے خلاف بغاوت کی تیاری میں مشغول ہو گئے، لیکن رضیہ سلطانہ نے تنہا اپنی تدبیر اور شجاعت سے ان میں پھوٹ ڈلوا دی اور پھر ان کو ایسا زچ کیا کہ وہ ادھر ادھر ٹھوکریں کھاتے پھرتے تھے مگر کہیں پناہ نہیں ملتی تھی۔ رضیہ سلطان نے ان تمام قوانین و ضوابط کو جو اس کے والد کے عہد میں نافذ تھے اور رکن الدین فیروز کے زمانے میں منسوخ کر دیے گئے تھے، از سر نو قائم کیا اور مختلف عہدوں پر ایسے لوگوں کا تقرر کیا جو بڑے قابل اور باصلاحیت تھے۔ تاریخ فرشتہ میں ہے کہ سلطان رضیہ ایسے تمام اوصاف سے مزین تھی جو ایک عاقل اور صاحب رائے بادشاہ کے لیے ضروری ہیں۔ اصحاب نظر میں اس میں سوائے اس کے کہ وہ عورت تھی کوئی اور عیب نہیں موجود تھا۔ وہ قرآن مجید پورے آداب کے ساتھ پڑھا کرتی تھی اور دوسرے علوم سے بھی آگاہی رکھتی تھی۔ اپنے باپ کے زمانے ہی سے ملکی معاملات میں دخل دیا کرتی تھی اور فرما نروائی کیا کرتی تھی۔ سلطان اس کی عقل و فراست اور فرزانگی دیکھ کر مانا نہ ہوتا۔ رضیہ سلطان کا نظام حکومت نہایت عادلانہ تھا۔ وہ امیر، غریب، مسلم اور غیر مسلم ہر ایک کے ساتھ انصاف کرتی تھی، مظلوموں کی فریاد سنتی اور ظالموں کو سزا دیتی تھی۔ شاہی ملازمین میں سے کسی کو رشوت لینے کی مجال نہ تھی۔ وہ مردانہ لباس پہنتی اور قبا اور قلعہ کے ساتھ دربار کیا کرتی تھی۔ ہاتھی پر بھی سوار ہوتی تھی، لیکن گھوڑے کی سواری اسے بے حد پسند تھی۔ جنگ کے وقت فوج کو خود مرتب کرتی تھی اور اپنے سپاہیوں کے دوش بدوش میدان ضرم اور داد شجاعت دیتی تھی۔ اپنے دور حکومت کے آخر میں اس نے پردہ ترک کر دیا تھا اور بلا نقاب دربار میں آتی تھی، کیونکہ اس کے نزدیک پردہ سلطنت کے کام کاج میں حرج ہوتا تھا۔ اس نے قاضی کبیر الدین، قاضی نصیر الدین، قاضی سید الدین پر مشتمل ایک مجلس قضا قائم کی، جس کے مشورے سے جملہ حکام صادر کیے جاتے۔ رضیہ سلطانہ نے نظام سلطنت کو کامیابی سے چلانے کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، لیکن اس کو امن چین سے بیٹھنا بہت کم نصیب ہوا، کیونکہ متحد امراء اس کے خلاف سازشوں میں برابر مصروف رہے۔ ان کی مخالفت کے سبب مختلف اسباب تھے، جن میں سے کچھ یہ تھے: وہ عورت کی حکمرانی کو ناپسند کرتے تھے، اس لیے اپنے لیے باعث توہین سمجھتے تھے، اور اس کے مردانہ لباس پہننے پر بے نقاب دربار میں آنے کو بھی ناجائز سمجھتے تھے۔ ملکہ نے ایک حبشی غلام ملک جمال الدین جاقوت کو، جو شاہی استبل کا مہتمم تھا، ترقی دے کر میر شکار کا عہدے پر فائز کر دیا اور ساتھ ہی اس کو امیر الامراء کا خطاب دیا۔ اس عنایت خسروانہ کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک لڑائی میں اس نے ملکہ کی جان بچائی تھی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جاقوت ایک قابل اور باصلاحیت آدمی تھا، اس لیے ملکہ نے اس کو ترقی کا مستحق سمجھا، لیکن ترک امراء نے اس کو غلط معنی پہنائے۔ اس کی ترقی کو انہوں نے اپنی توہین سمجھا اور ملکہ پر تہمت طرازی کی۔ مخالف امراء کی سازشوں کا یہ نتیجہ ہوا کہ پہلے لاہور کے حاکم ملک عزیز الدین نے علم بغاوت بلند کیا۔ ملکہ کو اس کی سرکوبی کے لیے فوج لے کر خود روانہ ہونا پڑا۔ حاکم لاہور کو مقابلے پر آنے کی جرأت نہ ہوئی اور اس نے بغیر جنگ کے اطاعت قبول کر لی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد ملک اختیار الدین حاکم بٹھنڈا نے علم بغاوت بلند کیا۔ ملکہ اس کی سرکوبی کے لیے لشکر لے کر دلی سے چلی۔ ایک روایت کے مطابق اسے شکست ہوئی اور وہ گرفتار کر لی گئی۔ دوسری روایت کے مطابق سازشیوں نے اس کے خیمے پر شب خون مارا اور اسے گرفتار کر کے ملکلتونیا کے سپرد کر دیا۔ دوسری طرف دلی میں مخالف ترک امراء نے جاقوت کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے اور اسے قتل کر کے رضیہ سلطانہ کے بھائی معز الدین بہرام کو تخت شاہی پر بٹھا دیا۔ یہ واقعہ رمضان کا ہے۔ ادھر ملکلتونیا نے رضیہ سلطانہ سے شادی کر لی، پھر دونوں لشکر لے کر کھوئے ہوئے تخت کی بازیابی کے لیے دلی کی طرف روانہ ہوئے، مگر کیتھل کے قرب میں معز الدین بہرام شاہ کی فوج سے شکست کھائی اور دوسرے دن اس کے حکم سے ملکلتونیا اور رضیہ دونوں کو قتل کر دیا گیا اور وہیں دفن کر دیا گیا۔ بعد میں رضیہ سلطانہ
کے چھوٹے بھائی سلطان ناصر الدین محمود نے دونوں کی قبروں پر ایک خوبصورت مقبرہ تعمیر کرایا جو آج بھی کیتھل ضلع کرنال مشرقی پنجاب بھارت میں کھنڈر کی صورت میں موجود ہے۔ اس سے ملحق ایک مسجد کے بھی آثار باقی ہیں۔ رضیہ سلطان کی موت کا ایک اور قصہ بھی بیان کیا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ملک التونیا تو قتل کر دیا گیا لیکن رضیہ جان بچا کر جنگل میں چھپ گئی۔ جب بھوک پیاس سے تنگ کیا تو ایک دہقان سے کھانے کو کچھ مانگا۔ تھوڑی سی روٹی کھا کر وہ ایک درخت کے سائے میں لیٹ کر سو گئی۔ اس وقت مردانہ لباس پہنے ہوئے تھی لیکن نیند کی حالت میں کپڑے ادھر ادھر کھسکے تو دہقان کو معلوم ہوا کہ وہ مرد نہیں بلکہ عورت ہے۔ اس نے زیوروں کے لالچ میں اسے سوتے میں قتل کر ڈالا اور وہیں دفن کر دیا۔ جب وہ زیورات فروخت کرنے شہر گیا تو پکڑا گیا۔ پوچھ گچھ پر اس نے سارا واقعہ بتا دیا۔ چنانچہ ملکہ کی نعش کو وہاں سے نکال کر دلی کے قریب دریائے جمنا کے کنارے دفن کیا گیا۔ یہ قبر اب بھی موجود ہے اور لوگ اسے رجی کی درگاہ کہتے ہیں۔ ملکہ رضیہ سلطانہ کا دور حکومت صرف 3 سال اور 3 ماہ پر محیط ہے۔ اس مدت کا بیشتر حصہ انتشار کی حالت میں گزرا، پھر بھی اس کے دور حکومت کے کئی خوشگوار واقعات تاریخ کے صفحوں میں محفوظ ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ وہ بڑی باتدبیر، زیرک، بہادر، انصاف پسند، خوش اخلاق اور علم دوست خاتون تھی۔ حنفی المسلک اور علماء صوفیہ کی بڑی عقیدت مند اور قدردان تھی۔ اس نے متحد مدرسے قائم کی اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے خلفاء کی تبلیغ اسلام میں اعانت کی۔ اس نے مہرولی میں اپنے والد کا شاندار مقبرہ بھی تعمیر کرایا۔ اسی طرح ملکہ رضیہ سلطانہ کو شعر و سخن کا بھی عمدہ ذوق تھا۔ وہ فارسی کی نگش گو شاعرہ تھی اور شعری تخلص کرتی تھی۔